بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل IMS ہب پر، جہاں آپ کو اسلامی تاریخ، عقائد اور دلچسپ موضوعات پر مستند اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، ان کی تخلیق سے لے کر زمین پر ان کے قیام، آزمائشوں اور اللہ سے کی گئی توبہ تک کا مکمل احوال۔ یہ ویڈیو نہ صرف معلوماتی ہے بلکہ ہماری روحانی زندگی کے لیے ایک سبق بھی فراہم کرتی ہے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی مختلف خصوصیات، رنگوں اور زمین کے مختلف مقامات سے لی گئی تاکہ انسانیت میں تنوع کی عکاسی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنایا جائے گا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے ان کا جسم مکمل کیا تو اپنی روح پھونکی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو عقل، شعور اور روحانی مقام عطا ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس سے مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کو لعنتی قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام اور ان کے اسرار سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا، جو ان کی برتری کی دلیل بنا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو وہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بیان کیے، جس سے ان کی فضیلت واضح ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصی روحانی علم عطا کیا گیا، جو بعد کے انبیاء اور ائمہ معصومین کے لیے ایک بنیاد تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جنت میں جگہ دی اور فرمایا کہ وہ اس میں آزادی سے رہیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ شیطان، جو حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا، نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے انہیں ورگلایا کہ درخت کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے یا فرشتوں جیسے بن جائیں گے۔ دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، جس کے بعد ان کے نورانی لباس اتر گئے اور وہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، لیکن ان کی توبہ کا دروازہ بند نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، جس کو قرآن کریم نے اس آیے مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ زمین پر زندگی گزاریں، جہاں وہ آزمائش کا سامنا کریں گی اور اپنی نسل کو ہدایت دیں گی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نبی مقرر کیا اور انسانیت کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری دی۔ زمین پر زندگی کا آغاز سادگی سے ہوا۔ کھانے کے لیے زراعت، شکار اور قدرتی وسائل کا سہارا لیا گیا۔ انسانی تہذیب۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد کو زراعت، تعمیرات اور معاشرتی نظام کے اصول سکھائے۔ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ حابیل اور قابیل کے درمیان قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، لیکن وہ نیک تھا، جبکہ قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی۔ قابیل نے حسد میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔
جو انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے سے گہرا دکھ پہنچا اور انہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور بدی کا فرق سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مختلف شعبوں میں رہنمائی دی، اللہ کی بندگی، قربانی کے اصول اور شریعت کے ابتدائی احکام، محبت، تعاون، انصاف اور حقوق کے اصول، ولایت اور امامت کے تصورات جو بعد میں حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین تک منتقل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال کی عمر پائی اور اپنی زندگی میں کئی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ ان کی اولاد کثیر تعداد میں زمین پر آباد ہو چکی تھی۔ شیعہ عقائد کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم کی تدفین کی۔ کفن و دفن کے تمام آداب حضرت آدم کی اولاد کو سکھائے گئے، جو اسلامی تدفین کی بنیاد بنی۔ ہمارے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نئی اور دلچسپ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل IMS ہب کو اور ہماری اگلی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں۔ دعا گو ہے کہ اللہ ہم سب کو علم اور ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔